کا مقابلہ کرنا پڑے تو طوفان کی بلا خیز موجوں میں اتر جائے، حتیٰ کہ آمنہ کے در یتیم کی طرح ابو جہل کے مقابلے میں اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن نہ اللہ کے فرمان کو چھوڑے اور نہ ہی اپنے اعلان کو چھوڑے، اسی پر ساری زندگی بسر ہو جائے۔ سامعین محترم، اسی استقلال پر، اسی پختگی پر، اسی استقامت پر ہم نے پہلے نبیوں کو پرکھا ہے۔ ذرا نظریں دوڑا کے 1400 سال پہلے کے حالات دیکھیں۔ اسی دین کے لیے آمنہ کے لال کے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اسی دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اسی دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 3 دن تک پتھر باندھے، اسی دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 غزوات میں آنا پڑا، اسی دین کے لیے آمنہ کی در یتیم اور عبداللہ کی لخت جگر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ وطن مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، چچاؤں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن آمنہ کے لال نے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ عزیزان محترم، آگے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین پر کیسی استقامت دکھائی۔ اس اسلام کے لیے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نکال دی گئی، اس اسلام کے لیے لبینہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس اسلام کے لیے بیر معمورہ پر 67 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، اس اسلام کے لیے احد کی لڑائی میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اس اسلام کے لیے بدر میں 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ابلتی ریتوں پر لٹایا گیا، اس اسلام کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، اس اسلام کے لیے صرف خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھو، اس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اس اسلام کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے مدینہ کے گلیوں میں انہیں بلایا گیا، لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، اس اسلام کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، اس اسلام کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے ذہن میں شہید کر دیا گیا، اس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں روزانہ 40 گھوڑے ان کے پشت پر لگتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اتنا سخت ہوتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا۔ اس اسلام کے لیے امام غزالی نظام العلوم بادشاہ سے ٹکرایا گیا، اسے شہر سے نکال دیا گیا، لیکن حکومت کی غلط بات پر دستخط نہیں کیے، اسے کہتے ہیں استقامت۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام قربانیوں سے بڑا پڑا ہے۔ اگر میں اس سے آگے اگر آپ کو سناؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن دین پر کٹنے اور ڈٹنے والوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، انتہائی جید عالم، انتہائی نقاد عالم، مگر جب دین پر کڑا وقت آیا تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی درس و تدریس کو چھوڑ کر